إلهي لا تعذبني فإني إلهي لا تعذبني يا رب فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. همینجور سلام میدادن، اسی طرح سلام دیتے پیغمبر تھے، صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح ہم سورہ قل هو اللہ میخونیم جب ہم قل هو اللہ، جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کس سے کہہ رہے ہیں؟ قل تو امر ہے، ما وقتی که یه چیزی لیکن جب کوئی چیز اینجور قرار داده شد اس طرح سے قرار دے دی گئی تو پھر ہم اسی طرح اس کو انجام دیں گے. بله ظاهرش هم فرمودن صلو کما رأیتمونی اور اصلی، جس طرح پیغمبر سلام کرتے تھے یا نماز پڑھتے تھے ہمیں اسی طرح کر دیں گے. ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ جس طرح پیغمبر کو دیکھو اسی طرح عمل کرو. نه نه خلاف مشهور یہ مشہور کے خلاف ہے، وہ بہت نادر کا معاملہ ہے. جواہر اور دیگر کتابوں کو اگر آپ دیکھیں مشہور نے اس جملے کو قبول نہیں کیا، صلوات تعلیمیه هم هست. اور یہ اس نماز کو جو ہم نے تعلیم کی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے یہ بات. این بله این مسئله یہ مسئلہ اگر مسئله به کور باشه که اگر بحثی کورس نیست. سے یہ جڑا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ ہی اما نہیں، اگه مسئله به کور لیکن اگر نباشه قرب کی مقدار سے جڑا نہیں ہے این را جواهر داره تو اس شیخ کو جواہر انصاری میں اور بیان شیخ میکنه. انصاری اور دیگر علماء نے بیان کیا محل ہے خلاف کہ اختلافی مسئلہ ہے. تعبیر ازش هم میکنن به ماده. اس کو مادہ سے تھا، یعنی مخزن اگر جو بعضی خزانہ ہوتا ہے پانی کا داره اس کو مادہ کہتے ہیں. ماده سابقا هم زمان معصومین معصومین کے زمانے میں بھی السلام علیہ بوده. الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی تھا مخزن آب. در حمومهای عمومی عمومی حمام میں جایی اس طرح کی آب ایک میگذاشتن بڑی جگہ پہ پانی رکھتے و تھے ساقیه بوده. اور وہاں پر کوئی این آب میمده توی این وہ عراقی ها بهش میگن مزمله، چی بهش میگن عراقی اس کو مزمل کہتے ہیں که کہ اس جگہ سے پانی می‌ریختن نیچے در آب سے خودشون رو میشورن، اس کے نیچے سے اپنے آپ کو دھوتے تھے لوگ. ظرف آبی یہاں پر از اون میمده. اس سے پانی آتا تھا چون ماده داره این در حکم اور روایت میں تھا کہ چونکہ مادہ ہے لہذا حکم. خودش کر باشه یا نه اختلافی. اب اس پہ بحث تھی کہ مادہ خود کر کی مقدار میں ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس پہ اختلاف ہے. فقہا کا نظریہ بھی آپس میں مختلف ہے. همین اگه نه همین تابع این شما مقلد هر کی هستی ہم اس کے آپ جس کے بھی مقلد ہوں اس کو آج تک محل اختلاف ہے، لہٰذا آپ جس کے مقلد ہیں اپنے فقیہ کے حکم پر عمل کریں. باید خود اون ماده کر باشه. بعض کا نظریہ یہ ہے کہ وہ مخزن، وہ پانی کی ٹنکی یا جو بھی مسئلہ ہو وہ بھی جو ہے کر کی مقدار ہونا چاہیے. یا اگر وہ بس ہے کسی بڑے مخزن سے تو وہ بھی مسئلہ تب ہے کہ جب مخزن کورس سے کم ہو یا نہیں معلوم ہو کہ کورس سے برابر ہے یا نہیں، کیونکہ مخزن ہے اور اس کے اندر ایک جریان ہے
میرا نظریہ جہاں تک ہے حکم کر میں ہے، اور فرق نہیں پڑتا کہ اس کی مقدار کر کے برابر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جریان ہے۔ اس کا موردی تب ہے جب اس کا وہ مخزن جو بنایا ہوا، نہ کہ قدرتی مخزن جیسے جھیل ہو یا کنواں ہو، نہیں، وہ نہیں۔ حمام میں مادہ ہوتا تھا مخزن، جس میں پانی بہت زیادہ اکٹھا کرتے تھے، نہ کہ خود طبیعی پانی۔ اس سے ساقیہ کہلاتا تھا، جہاں سے پانی نہیں، وہاں پر کوئی چیز رہتی تھی، چھوٹا ظرف، اس سے پانی۔ یعنی ایک بڑے چھوٹے چھوٹے حوضچے تھے، جہاں سے اس بڑے جگہ سے پانی آتا تھا، وہاں سے رکاوٹ کو ہٹا دیا جاتا، تھوڑا تھوڑا پانی آ جاتا تھا، اور وہاں اپنے آپ کو دھوتے تھے وہ۔ اب یہ مادہ جو مخزن ہے، یہ پر ہونا ضروری ہے، اس کا یہ نہیں، کیونکہ بعض روایتیں مطلقہ ہیں، لہذا بعض نے کہا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ خود جاری ہونا حکم کر میں آ جاتا۔ لیکن بعض نے کہا کہ مفہوم یہ ہے کہ عدل کر کا مفہوم یہ کہ یعنی اگر وہ مخزن یا مادہ یا جہاں ساقیہ میں پانی ہے تو کم تر از کر ہو تو حکم قلیل میں، اور قلیل کے احکام جاری ہوں گے۔ استصحاب کی روایت میں اس کے دو جواب دیے ہیں شیخ نے، اور جواہر میں دو جواب ہیں۔ مجموع روایات ایک روایت تو نہیں ہے استصحاب میں، مجموع روایات یہ مورد ہے، موضوع نہیں ہے۔ جی، اگر اس طرح ہو جائے تو بالکل صحیح ہے۔ لحاظ علمی لحاظ سے اشکال ہوا ہے، کتابوں میں بھی ہے، اغذیاب ظاہراً مرحوم نے اور دیگر تقریرات میں نے دیکھا ہے، سید محمد تقی بروجردی نے 4 مفصل جلد میں اس اشکال کو لکھا ہے اور جواب بھی دیا ہے۔ یہی جواب جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ جی، نہیں اشکال نہیں ہے وہاں پر۔ بس جہاں تک میرے ذہن میں مغنی جو کتاب ادبیات کی، اس میں بھی ہے الف لام، جو ال کا الف لام ہے، کل کے اوپر دلالت کرتا ہے، الف لام کے اوپر بھی کہا ہے، اور برا جملہ بات نہیں، اگر دوسرے ہمارے پاس قرائن ہو تو اپنے آپ میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن استصحاب میں بلو بعض لوگوں نے اس چیز کو کہا ہے اور استصحاب کے جملوں میں اشکال کیا ہے، لیکن مجموع روایات کو جب ہم دیکھیں تو یہ سب موارد ہیں، نہ کہ موضوع۔
یک احتمال ہے، خود یہ جملہ اپنے آپ میں ایک جواب احتمال ہے. احتمال. اگر نہ من ذکر احتمال کے شروع عنوان سے میں نے خود نہیں سنا، تقلید کسی قائل مرجع بھی تقلید سے نہیں سنا کہ وہ اس کہ بات اگه کے قائل مرجع ہوں تقلید سید بود، کہ اگر مرجع تقلید ایشون سید ہے، کسایی که بهشون میده جو جو ان کو پیسے دے، عیالش میشن و جو ان وقت کے نقل عیال نمیشه برای خودش. عیال کے حکم میں آ جائیں گے اور ان کا معاون ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں بعد ہو سکتا، میگیم وقتی که اگه مرد اینا ارث نمیشه. کیونکہ جب مرے گا تو ارث تو نہیں بنے گا، آخه این یه ملکیت خاصه. کیونکہ یہ ملکیت خاص اگر رکھتی ہے. کسی بگه که من ندیدم بگه اگر کوئی کہے میں نے نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا، البتہ بحث ہے، نشنیدم میں نے کوئی قائل نہیں دیکھا ہے اس بات کا. خب یه احتیاطی بوده. وہ احتیاط ہے، احتیاط بابش واسعه. احتیاط کا باب جو ہے بہت وسیع ہے، ظہور نہیں ہے اس میں. چون ظواهر که حجت. ظواہر ہمارے لیے حجت ہے. مثل اینکه مرجع تقلید که شیخ هست، جیسے مرجع تقلید جو شیخ ہے غیر 100 سید، تا مرجع دیگه دیگر اجازه گرفته. چرا؟ به خاطر کئی احتیاط. کئی دیگر همونطور که مراجع سید سے بود من دیدم اجازت لیتا تھا نسبت به یه کہ مرجع احتیاط کی دیگه وجہ، از اونام اجازه میگرفت. جیسے به بغیر خاطر کوئی که غیر نکنه سید خودش سے مرجع ہوتا تھا تو وہ بھی اجازت لیتا تھا، سید بھی دوسروں سے اجازت لیتا. یہ احتیاط ہے، یہ احتیاط عملی ہے. از باب تورع یہ ورا دارن تقوی کے عمل لحاظ سے باشه. بعض اس طرح سے عمل کرتے ہیں. همین قائل نداره، من ندیدم قائل باشه. یه احتماله. میں نے نہیں دیکھا کوئی اس کا قائل ہو. احتمال، ملکیت تو نہیں ہے. معصوم بله ہاں، ملکه. امام معصوم کے لیے ملکیت ہے، بالکل ملک، دارن فقها فقہا نے بیان بھی کیا، لیکن نسبت بے فقیہ نه ملکیت نہیں ہے قائل باشه. کہ اس کے قائل ہو کہ ان کی ملکیت نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی فقیر نہیں ہے ایسا. بله. آها. اگه قد شأنش بوده وقتی اگر ان کے شان کے مطابق تھا جس وقت دیا، ملکش میشه دیگه. اس کا ملکیت ہو جائے، کوئی حرج نہیں. مگر کیوں نہیں؟ بیش از شأن بود. مگر یہ کہ ان کی شان سے زیادہ فرض دیا کن جائے. یه سید فقیر مثلا کوئی سید ہے، اما فقیر ہے، مضیف داره، لیکن مهمون داره، اس کے یہاں مہمان آتے ہیں، گھر ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، خرج سالش بس خیلی زیاد اس کا میشه، سال کا یه خرچ ماه بہت زیادہ، ملکشه دیگه. اس کو دیا اور وہ مر گیا تو اس کی ملکیت ہے، ارث پہ جائے گا. نه خلاف ظاهره. خلاف ہے، ظاہر کے خلاف ہے. ظاهرش اینه که ملک میشه. ظاہر یہ کہ اگه اس کی بیش ملکیت از ہوئی، شأن نباشه. اگر شان سے زیادہ نہیں دیا تو ملک ہے. الکلام الکلام. کلام یہی ہے. بله. و قد شأنش بود بشته. لیکن اس کی جسوت دیا اس کی شان کے مطابق، کوئی اشکال نہیں، اس کا ملک ہے، اس کی ملکیت ہے. ملک میشه. این را بیاد از باب یعرف الاشیاء به نظائرها. آپ چیزوں کو ان کے نظائر کے ذریعے پہچان سکتے. جیسے کوئی شخص اس نے بہت زحمت کی، بہت کوشش کی، ایک جواز ایک خاتون کو پسند کیا، مہریہ دیا، زیادہ مہر دیا کہ ایک ساتھ 50 سال زندگی کرو. اب کے بعد مثلا نزدیکی بھی کر لی، یہ خاتون مر گئی، کیا اپنے مہر کو واپس لے سکتا؟ نہیں، اس کی ملکیت ہے. 50 سال بعد ساتھ میں زندگی گزارنے کے لیے اس نے خرچہ کیا، لیکن چلا گئی، تو یہ تخلف داعی ہے. اگر شرط ہو تو ایک الگ بحث، تو یہ اصل میں تخلف ہے. ملکیت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں، کوئی احتیاط کرنا چاہے وہ ایک الگ بحث. بقول شیخ، حجت کے مقابلے میں بے احتیاط بہت وسیع ہے. ظاہر اس کا ملکیت، ظہور اس کا ملکیت ہے. جی، ظاہر کے خلاف ہے. یہ امام حسین کے ظاہروں کے لیے، جب ظاہر کو دے دیا تو اس کا ملک ہوگا یا نہیں؟ اس کی
اس کے ہاتھ پہ مر گیا، اس کا ملک ہے، اس کے وارثوں کا ہے، ملکیت پہ ظہور ہے، یعنی یہ چیز ظہور رکھتی ہے ملکیت۔ صاحب جواہر کو خدا رحمت ایک جگہ پہ وسوسہ کو تعبیر، ذہن استقرار نہ پیدا کرے کسی چیز پر، ہر وقت مذبذب ہو، یہ وسوسے کی طرح ہے۔ ہاں احتیاط وسیع ہے، کر سکتا ہے انسان، وہ باب احتیاط کی بحث الگ ہے، ورنہ خود ظہور حجت ہے ہمارے لیے جو ملکیت میں ظہور کر رہا ہے۔ کوئی جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ ملکیت، کوئی کہے کہ مقصود میرا یہ تھا کہ آپ مباح ہے آپ کے لیے تصرف کرنا، نہیں، اصل ملکیت ہے جب کوئی، ہاں مجمل اگر ہو جائے تو الگ بات، ظاہر کی بات ہو رہی ہے، ظہور ہو عرفی اور ظاہر ہو تو پھر حجت ہے وہ ہمارے لیے۔ اصول میں بحث کرتے ہیں، مسائل کبرا میں بحث کرتے ہیں، جو فقہ میں مبتلا بے مسائل ہیں ان کے اصول سے بحث، اصول میں عام طور سے فقہی قواعد کے بحث نہیں ہوتی، اصول میں قواعد فقہیہ جو صرف نماز سے تعلق ہو، صرف زکوٰۃ سے ہو، اس سے متعلق ہو، نہیں، عمومی بحث ہوتی ہے اصول میں، جو کل فقہ میں استعمال ہوتے ہیں وہ اس کو اصول فقہ۔ اصول کے لیے بھی، یعنی اصول فقہ کے لیے بھی آیت اور روایات کے ذریعے، کتاب اللہ و اطرتی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اتفاق سے اصول تو مشکل ہے فقہ کے مقابلے میں، ممکن ہے ایک مسئلہ ایک روایت کے ذریعے حل ہو جائے، لیکن عام قواعد کے لیے تو بہت ساری روایتوں کو دیکھنا پڑے گا، سارے آیات کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سینکڑوں مسئلے اس ایک قاعدے کے اوپر بیس کریں گے، لہذا فقہ کی طرح اصول کے لیے بھی جو چیز اہم ہے وہ روایت ہے، تو لہذا عام مسائل فقہ کے جو ہیں، جو قوانین ہیں، وہ اصول فقہ بحث کرتا ہے، احتیاط کا مسئلہ ہے، استصحاب کا مسئلہ ہے، ظن کے مسائل ہیں، گمان کے مسائل ہیں، ان سب پہ بحث کرتا ہے۔ دیکھیں یہ مجہول المالک کے سلسلے میں اختلاف ہے، یہ اصل اس کو علم ہو کہ اس کا مالک کون ہے تو مالک کو پہنچائے گا، نہیں تو فقراء میں ان کی طرف سے بانٹ دے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اور میرا بھی یہی تصور ہے، بعض کہتے امام کا ملک ہے، وہ سہم امام ہو جائے گی مجہول الملک، تو اس امام سے اجازت کی ضرورت ہے، یعنی جب مایوس ہو جائے مالک کو ڈھونڈنے سے تو جس طرح فقیہ جامع شرائط سے اجازت لے گا اور اس کی اجازت سے صرف کرے گا، جس طرح سہم امام خرچ ہوتا ہے اسی طرح سہم امام کی طرح یہ مجہول الملک بھی خرچ ہوگا۔ بالکل، زوج ایک ورثہ میں سے ایک ہے، اگر وہ زوج
کو جب وراثت ملے گی تو مہر سے بھی چونکہ زوجہ کی ملکیت ہو گیا اس میں سے 1/4 لے گا بعنوان ماتت قبل ان تقبض المهرية. المهرية تصير من ممتلكات الزوجة الباقية بعد وفاتها. مہریہ جو ہے مہر کے جو رقم ہے وہ زوجہ کے لیے ارث میں ہو جائے گا. اذا الزوجة إلها اولاد ربع للزوج يصير. اذا ما إلها اولاد اگر اس کے لیے اولاد ہے تو 1/4 زوج کو ملے گا یعنی شوہر کو ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا زوج کو یعنی شوہر کو ملے گا. بالنتيجة هذا المهرية کیونکہ یہ مہر کا جو یہ ذمہ ہے شوہر کا ہے لیکن ملکیت زوجہ کی ہے. ربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. هذا آية قرآنية. یہ قرآن کی آیت ہے. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. کیوں حق نہیں ہے؟ اگر کوئی کسی زمین کا مالک ہے اگر شرعاً اس کا مالک حکومت نے اس کو دیا ہے وہ نہیں واقعاً شرعاً مالک ہو ارث سے ملی ہے یا زمین خریدی ہے یا اس کو زندہ کیا ہے زمین مالک ہوا ہے کسی اب اس کے اندر ایک پانی کا چشمہ اگر بہت وسیع چشمہ ہے تو یہ سب کا ہے کیونکہ لوگ جس میں شریک ہے اس میں سے ایک پانی لیکن چھوٹا ہے جیسے کوئی کنواں نہیں یہ اس کا مالک ہو جائے گا. مثلا اس کے والدین اس کے باپ دادا لوگوں کو دوسروں کو اجازت دیتے تھے تو اجازت کی وجہ سے تھا. اگر یہ اجازت نہیں دے یا اس کے وارث اجازت دیں تو حق ہے ان کو. اگر بڑا چشمہ یا بڑا اس طرح کا عمومی چیز نہ ہو. اگر اس کی ملکیت تھا 100 سال پہلے تو یہ مالک ہے. اگر اجازت دیتا تھا پڑوسیوں کو تو اس کی ملکیت ہی اجازت دے دے. اگر اب اجازت دو تو نہیں حق نہیں ہے ان کو. اگر اس طرح اگر عظیم چشمہ ہو بڑا ہو تو پھر عمومی اس میں سب شریک ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں ایک کسی کی زمین میں ایک چشمہ ہے چھوٹا سا اگر اس کو مالک تھا کوئی شخص اگر میں نے عرض کیا کہ مالک ہو نہ کہ حکومت نے اس کو زمین دی ہو یا مثلا اس کو خریدا ہو یا ارث میں ملی ہو یا ملکیت کی جو شاعر نے قوانین بنائے اس طرح سے اس کے ملک تعمیر کیا ہے اس کو بنائے اب اس کے اندر ایک کنواں نکل آیا یا چشمہ بہت چھوٹا سا چشمہ نکلا تو یہ مالک ہے اس چشمے. اب اس کو حق ہے کہ یہ اجازت دے دوسروں کو استعمال کرنے کی یا نہیں. جس طرح ملکیت اگر اس کی ملکیت نہیں تب تو بات ہی نہیں ہے. ملکیت کی بات ہو اس کو حیازت نہیں کہ شاعر نے بھی حیازت کو تعبیر نہیں کیا بس عرفی ہونا چاہیے. ایک چشمہ ہے آدمی جا کے بیٹھ جائے وہاں جا کے کہ میں نے اس کو کنٹرول کر لیا نہیں. ہم وہاں پر یقین ہونا چاہیے ملکیت کیونکہ اصل عدم ملکیت ہے جب تک ثابت نہ ہو کہ اس کی ملکیت ہے.
ہاں اگر مالک ہے تو حق ہے، اس کو بیچ سکتا ہے. اگر ملک نہیں ہے، اس کو گھیرا بنایا تو تو اگر حیازت اس طرح کی چیزوں میں کرنا جائز نہیں ہے، اور جو عمومی چیز ہو، یعنی گھیر لینا اس کو. ہمیں اس کی جڑ کو دیکھنا پڑے گا، اس کی اصل کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ معیار کتاب اللہ ہے، وہ اطرتی ہے. دلائل کا اقتضا کیا ہے؟ پہلے مثال کے طور پر پہلے کے باپ دادا رکھا تھا، وہ بھی سب کے ساتھ مسامحت کرتے تھے، کوئی حرج نہیں. اصل کے ہم مطابعت کریں. اگر مالک تھا تو حق ہے کہ بیچ پہلے بھی حق تھا، آج بھی حق. اگر مالک نہیں تھا تو اب آج بھی کوئی حق نہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہر مورد ایک جیسا نہیں ہے، الگ الگ دیکھنا پڑے گا. یہ ظاہر کے خلاف ہے بات. دیکھیں یہ روایت کی تعبیرات ہیں. اگر اس کو فائدہ کہے، اس کو سود کہتے، کہ پہلا سال ہے دوسرے سال سے مطلب نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا. میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر اس کو فائدہ کہیں، فرق نہیں ہے، سب فائدہ میں آتا ہے. ایک شخص کے پاس زمین تھی، مثلا اس میں رہتا نہیں، تجارت کی زمین تھی، اس کا خمس دے چکا ہے. اس زمین کو اگر کیونکہ اس کو مثلا اس کے اوپر کوئی سستی زمین تھی، اب یہ زمین کے برابر میں ایک روڈ بن گئی، تو ایک بڑی یہ مہنگی ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس کو فائدہ کہتے ہیں نہیں. اب وہ خوشحال ہو جائے کہ اچھا وہ میری زمین یہاں تھی. تو فائدے کے اوپر جو حکم ہے وہ اپنے آپ جاری. جب اس کو بیچے گا تو وہ فائدہ پیسے میں تبدیل ہو جائے گا. ابھی تو نہیں ہے، لیکن جب بیچے، تصریح کیا ہے لیکن اس خلاف ہے. دو آدمی دو جگہوں پہ زمین خریدتے، ایک سڑک کے کنارے آ گئی، ایک کنارے نہیں آئی، ایک مہنگی ہو. وہ کہتا ہے کاش میں بھی اس کی طرح سود کرتا، میں بھی اس طرح فائدہ ہی. اس کو عرف میں فائدہ اور سود کہیں، بالآخر عمومات اس کے اوپر حکم آ جائیں گے. کیوں نہیں؟ یہ بھی فائدہ ہے. وہ لوگ بعض نے بحث کی عروا میں، خود صاحب عروا نے، کہ قیمت کا زیادہ کہ سود نہیں ہے، لیکن عرفی ہے، عرف کی طرف دیکھ رہا ہے. ہر باپ کا اپنا عرف ہے. دو آدمی دو جگہ زمین خریدیں، ایک اس شہر کے اس طرف شہر ہے، دوسرے ایک کی طرف ایک قیمت پہ خریدی، بعد میں ایک سڑک کے اوپر آ گئی، اس کی قیمت بڑھ گئی، اس کا کئی برابر اس کی قیمت بڑھ گئی. دوسرے کی وہ زمین نہیں جس پر رہتا ہے، اپنی شان کی زیادہ ہو گئی، اس کی زمین قیمت بڑھ گئی اس کی. تو یہ فائدہ ہے. فائدہ کہا ہے لوگوں نے اس میں؟
متعارف آئمہ کے زمانے میں یہ چیزیں تھی نہیں، یہ موضوع تھا ہی نہیں اس زمانے میں. کسی چیز کی قیمت بہت زیادہ چلی جائے، دروازہ سڑک کے کنارے آنے کی وجہ سے فائدہ کہاں ہے؟ روایات ہمارے پاس اصول ہے، آپ کے اوپر تفصیل ہے. عرف میں جسے فائدہ کہا جائے، یہ خوشحال ہے کہ میری زمین جو ہے اچھا ہوا کہ میں نے اچھی خرید لی، اس کو فائدہ. ابھی بھی بیچا نہیں، ابھی بیچنا بھی نہیں چاہتا، تجارت کرنا چاہتا ہے. وہ حسرت کر رہا ہے کیوں نہیں میں نے وہاں کیوں نہیں خریدی، میرا کوئی فائدہ نہیں. کہتے ہیں کہ سود کیا ہے، کہتا ہے فائدہ ہوا. یہی جو فائدے کا جملہ آ گیا، یہ عرف میں فائدہ اور نقصان کا جملہ آ گیا، کافی ہے ہمارے لیے. بالذي قد كان